بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ صلاۃ التسبیح نماز کا طریقہ تو آتا ہی ہوگا، اگر نہیں آتا تو بالکل صحیح جگہ آئے ہو آپ۔ ویسے تو نماز 5 ٹائم کی فرض ہوتی ہیں، لیکن صلاۃ التسبیح کی نماز ایک نفلی نماز عبادت ہے۔ صلاۃ التسبیح کے علاوہ ایک نماز تہجد بھی ہوتی ہے۔ صلاۃ التسبیح کی نماز کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک نفلی نماز ہوتی ہے، اسی لیے سبھی مردوں اور عورتوں کو اپنی پوری زندگی میں ایک بار تو ضرور پڑھنی چاہیے۔ تو آج اس پوسٹ میں ہم آپ جانیں گے صلاۃ التسبیح کی نماز کا طریقہ، اس کے صحیح وقت کو بھی جانیں گے اور اس کو کس وجہ سے پڑھا جاتا ہے۔ صلاۃ التسبیح کی نماز کیا ہے؟ نفلی نمازوں میں صلاۃ التسبیح کی نماز سب سے زیادہ عبادت والی ہوتی ہے۔ اس نماز کو ادا کرنے سے انسان کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے گناہ سبھی کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اس کو ادا کرنے سے کافی بڑا ثواب بھی ملتا ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور اپنے چاچا کے بھائی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیگر صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی شفقت سے صلاۃ التسبیح کی تعلیم دی ہے، جو اس نماز کی فضیلت کے لیے کافی ہے۔ اسی لیے بڑے بڑے علماء اور صوفیہ اکرام اس کا اہتمام کرتے ہیں اور دوسروں کو اس کی تعلیم دوسروں تک پہنچاتے رہتے ہیں۔ صلاۃ التسبیح کی نماز فضیلت اور اہمیت کا اندازہ حدیث پاک سے بھی لگا سکتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے چاچا کے بیٹے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبشہ بھیجا تھا۔ جب وہ وہاں مدینہ منورہ پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں گلے لگا کر ان کی پیشانی کو چومتے ہوئے کہا کہ جعفر تمہیں ایک تحفہ دوں، ایک خوشخبری دوں؟ تو حضرت جعفر نے کہا جی حضور۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح نماز ادا کرو۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا 5 رکعت صلاۃ التسبیح نماز نفلی عبادت کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ صلاۃ التسبیح کی نماز کا وقت، ویسے تو سبھی نماز اپنے وقت سے پڑھی جاتی ہیں، لیکن حدیث پاک میں اس کا فرمان ہے اس کو جمعے کے دن ادا کرنا کافی بڑا ثواب ہوتا ہے۔ اگر جمعے کے دن اس کو ادا نہیں کر سکتے، انیتھا کوئی بھی دن اس نماز کو ادا کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی بھی دن اس کو ادا نہیں کر سکتے تو زندگی میں ایک بار ہی اس کو ضرور ادا کرنا چاہیے۔ ویسے اس کے صحیح ٹائم کوئی بھی ہو سکتا ہے، اور حدیث پاک میں اس نماز کا فرمان ہے اس کو ظہر کی نماز سے پہلے ادا کرنا چاہیے۔ صلاۃ التسبیح کی نیت۔ صلاۃ التسبیح نماز کی نیت کافی زیادہ بڑی نہیں ہے۔ جس طرح سے ہم 5 ٹائم کی نماز کی نیت کو بول کر باندھتے ہیں، اسی طرح اس نماز کی نیت کو بھی ایسے ہی باندھا جاتا ہے۔ صلاۃ التسبیح نماز کی نیت کو اس طرح سے باندھتے ہیں، نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اس نماز کی نیت کو باندھتے وقت بس اس بات کا ضرور دھیان رکھیں، آپ جس بھی وقت اس نماز کو ادا کر رہے ہیں اس وقت کا نام ضرور لیں، کیونکہ اس نماز کا کوئی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، اس نماز کا وقت مقرر نہیں ہے۔ صلاۃ التسبیح نماز میں کتنی رکعت ہوتی ہیں؟ یہ جو نماز ہوتی ہے نفلی ہوتی ہے، اسی لیے اس کو اپنے نفع اور اگلے پچھلے گناہوں کو
اللہ سے معاف کرانے کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ اس نماز میں صرف 4 رکعت ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں کوئی بھی سنتیں یا کوئی بھی وتر نہیں ہوتی، صرف 4 رکعت نفلی نماز ہوتی ہے۔ ویسے اس نماز کو الگ جگہوں پر الگ نام سے بھی بولا جاتا ہے، جیسے کہ صلاۃ التوبہ کی نماز بھی اس کو بولا جاتا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ہماری یوٹیوب چینل سے جڑے رہیں۔